کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے تو اگلے ہی لمحے اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا روح گھر میں رہتی ہے؟ کیا وہ اپنے عزیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے؟ قبر میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ان نیک و بد انسان کی روح کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے یا مختلف؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ موت کے بعد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایسی معلومات شامل ہیں جو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کریں گی بلکہ آخرت کی تیاری کا احساس بھی دلائیں گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جب کسی انسان کی زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے روشن چہروں کے ساتھ آتے ہیں، جبکہ کافر یا فاجر کے پاس سخت گیر فرشتے آتے ہیں۔ مومن کی روح نہایت آسانی سے جسم سے نکالی جاتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے بہہ جاتا ہے، لیکن بدکار انسان کی روح کو سختی سے نکالا جاتا ہے، جیسے گیلی اون میں سے کانٹے دار سلاخ نکل جائے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بعد دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ روح قبض ہونے کے بعد مومن کی روح کو خوشبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا نام نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بدکار انسان کی روح کو آسمانوں کے دروازے سے واپس کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اس کے بعد روح دوبارہ قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، جہاں انسان کی اصل برزخی زندگی شروع ہوتی ہے۔ قبر میں پہنچنے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ تین بنیادی سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، یہ شخصیت کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ مومن اللہ کی توفیق سے صحیح جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر اس کی قبر کو جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا اس تک پہنچتی ہے اور قبر جہاں تک نگاہ جاتی ہے وسیع کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو شخص دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا وہ ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ قیامت تک عذاب یا سخت تکلیف میں رہتا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں بیان ہوا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مردہ اپنے گھروں والوں کو دیکھ سکتا ہے؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی واضح دلیل موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہر فوت ہونے والا شخص مسلسل اپنے اہل خانہ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے جو مستند دلائل سے ثابت نہ ہو۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح 40 دن تک گھر میں رہتی ہے یا ہر جمعہ واپس آتی ہے، مگر اس کی بھی کوئی صحیح شرعی دلیل موجود نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ غیب کی باتوں میں وہی بات قبول کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ برزخ کی زندگی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ وہاں وقت کا احساس بھی مختلف ہوگا اور انسان قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ موت کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ذرا سوچیے، اگر آج ہماری زندگی ختم ہو جائے تو ہمارے ساتھ قبر میں کیا کیا جائے گا؟ ہمارا مال، ہماری شہرت، ہمارے عہدے نہیں، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائے۔ اس لیے ہر دن ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قیامت آنے تک روح کہاں رہتی ہے؟ کیا شہداء کی روح کا مقام عام مومنوں سے مختلف ہوتا ہے؟ اور قیامت کے دن روح دوبارہ جسم میں کیسی لوٹائی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی موت کے بعد قیامت تک ایک برزخ ہے۔ برزخ ایک ایسی درمیانی زندگی ہے جس کی مکمل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک مومن کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے راحت اور سکون میں رہتی ہے۔ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اسے جنت کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا اور نعمتوں کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ کہ حمد جلد قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنی نعمتوں کی طرف لوٹ جاؤں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مومن آخرت کی خوشیوں کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ پرندوں کے جسموں میں جنت میں سیر کرتی ہیں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ یہ فصیل عام مومن سے الگ اور خاص ہے۔ جو شخص ایمان سے محروم ہو یا اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، اس کی قبر راحت کی جگہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور اسے اپنے برے اعمال کا انجام دکھایا جاتا ہے۔ یہ عذاب اللہ کے عدل کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ وہی ہر انسان کے ظاہر اور باطن کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ بعض علماء نے بعض آثار کی بنیاد پر یہ رائے ذکر کی ہے کہ نیک روحوں کا آپس میں ملاقات کرنا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس بارے میں ایسی قطعی اور واضح صحیح حدیث موجود نہیں جو اس بات کو یقینی طور پر ثابت کرے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ایسی باتوں میں احتیاط اختیار کرنی چاہیے اور صرف وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو مضبوط دلائل سے ثابت ہو۔ کیا مردے ہماری باتیں سنتے ہیں؟ یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان تفصیلی بحث کا موضوع رہا ہے۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خاص مواقع جیسے بدر کے مقتولین کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سنایا، لیکن یہ کہنا کہ ہر مردہ ہر وقت دنیا والوں کی بار بات سنتا ہے صحیح دلائل سے ثابت نہیں۔ لہٰذا اس معاملے میں اعتدال اور احتیاط ضروری ہے۔ پھر وہ عظیم دن آئے گا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر روح کو دوبارہ اس کے جسم میں ملا دے گا، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوگا اور جو اپنے اعمال میں غفلت کرتا رہا وہ خسارے میں ہوگا۔ دنیا ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے؟ ہم ہر روز جنازے دیکھتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت باقی ہے۔ حالانکہ موت عمر، دولت، طاقت یا شہرت نہیں دیکھتی، وہ صرف اللہ کے مقرر کردہ وقت پر آتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو اکثر کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہمیں ابھی کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح بھی سکون پائے تو آج ہی سے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل کریں، سچی توبہ کریں، والدین کے ساتھ اپنے سلوک کریں،
لوگوں کے حقوق ادا کریں، حلال رزق کمائیں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں حصہ لیں، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور بہتان سے بچائیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو قبر کو روشن کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ دوستوں، موت ہر انسان کی یقینی منزل ہے۔ اصل کامیابی لمبی زندگی نہیں بلکہ اچھی زندگی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا ایک امتحان ہے جبکہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے، قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلومات کی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اسلامی معلومات